بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں بخیر ہوں گے۔ اس سے قبل کی ویڈیو میں ہم نے کچھ باتیں اتحاد امت کے موضوع پر پیش کی تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ دوستوں، آج مسلمانوں میں مختلف جماعتیں ہیں، مختلف تنظیمیں ہیں، مختلف مسالک ہیں۔ ان تمام جماعتوں کا، ان تمام مسالک کا اپنا ایک پروٹوکول ہے، اپنا نظریہ ہے اور اپنے افکار ہیں، اور انہی افکار کی بنا پر اور انہی نظریات کی بنیاد پر تمام مسالک، تمام جماعتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں۔ لیکن دوسری جانب ان تمام مسالک کے درمیان، خواہ وہ شیعہ ہوں، خواہ وہ دیوبندی ہوں، خواہ وہ بریلوی ہوں، خواہ وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ان تمام لوگوں کے درمیان کچھ چیزیں نہیں بلکہ اکثر چیزیں مشترک ہیں، سملر ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان مشترکہ چیزوں پر گفتگو نہیں کی جاتی، اور وہ نظریہ، وہ فکر جو مختلف فی ہے، جو اختلاف کا باعث ہے، امت میں انتشار کا باعث ہے، ان افکار پر، ان نظریات پر ڈیبیٹ ہوتی ہے، بحثیں ہوتی ہیں، مناظرے ہوتے ہیں۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے اہل کتاب، تم اس بات پر، اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو کلمہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یکساں ہے۔ یہاں اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا، وہ اہل کتاب جنہوں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، ان کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، لیکن اللہ ان سے بھی کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے پاس آسمانی کتاب ہے اور جو محمد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، ان دونوں میں جو چیزیں مشترک ہیں اس پر تم قائم ہو جاؤ، اس پر تم لوٹ آؤ، اس کو مان لو۔ لیکن وہ طبقہ جو مسلمان ہے، جس نے اللہ کی ربوبیت کا، الوہیت کا اقرار کیا ہے، جس نے رسول کو آخری رسول مانا ہے، جس نے اس کی رسالت کا اقرار کیا ہے اور اسلام کی بنیاد پر ایمان لایا ہے، وہ لوگ ان مشترکات پر جمع کیوں نہیں ہو سکتے جو تمام مسالک کے درمیان یکساں ہے؟ بجائے اپنے اپنے مسالک کے نظریات پر گفتگو کرنے کے، ہونا یہ چاہیے کہ تمام مسالک کے درمیان جو چیزیں مشترک ہیں، اسلام مشترک ہے، قرآن مشترک ہے، نماز مشترک ہے، روزہ مشترک ہے، زکوٰۃ مشترک ہے، اور اس جیسی اس سے بڑھ کر اچھے اخلاق، عمدہ اخلاق مشترک ہیں۔ ان تمام مشترکات کو سامنے رکھا جائے اور ایک دوسرے سے اسی بنیاد پر محبت اور الفت کا معاملہ کیا جائے۔